چیئرمین سینٹرل پریس کلب پسرور شہباز ذکی نے ساتھیوں سمیت تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت اختیار کر لی۔ شہباز ذکی پسرور کی معروف علمی، سماجی اور صحافتی شخصیت ہیں۔ ان کا پسرور میں سیاسی اور تعلیمی معاملات میں کلیدی کردار ہے۔ وہ ملکی سیاست پر گہری نظر اور اپنی سیاسی ساکھ رکھتے ہیں اور اس حوالے سے ہماگیر پہلوؤں کی مالک شخصیت ہیں۔ شہباز ذکی تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت اختیار کرنے کے حوالے سے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کا کہنا تھا کہ ان جیسی شخصیات کا تحریک لبیک پاکستان میں شامل ہونا خوش آئند ہے اور انشاءاللہ تحصیل پسرور میں شہباز ذکی کے تجربے اور محنت کے نتیجے میں تحریک لبیک پاکستان مزید کامیابیوں کامرانیاں سمیٹے گی۔ اور آپ کو خبر دیں گے کوٹلی لوہارا سے، جہاں پر آکسفورڈ گرلز کالج میں کلچر ڈے کی مناسبت سے ثقافتی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں نے پنجاب کے مختلف ثقافتی ورثے پیش کیے، جس کو حاضرین نے خوب سراہا۔ اس موقع پر بچوں نے مختلف گیمز بھی کھیلی، جس میں رسہ کشی، دوڑ، میوزیکل چیئر اور کرکٹ بھی شامل ہے۔ تقریب سے گفتگو کرتے ہوئے پرنسپل رضوان طاہر نے کہا کہ آکسفورڈ کالج نصاب کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں پر بھی توجہ دیتا ہے، اسی وجہ سے ہمارے بچے نعت اور تقریری مقابلہ جات میں پوزیشن لیتے ہیں۔ پرنسپل نے پنجاب کی ثقافت پیش کرنے پر وائس پرنسپل، اسٹاف اور طالبات کو شاباش دی۔ اس موقع پر عثمان بٹ، کامران سلہری، ملک یوسف، چودھری فہیم، مہر شرازی اور چودھری طیب کے ساتھ آصف پھلروان نے بھی اسٹاف کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ جبکہ دوسری جانب نوشہر فیروز میں 2 روزہ عورت میلہ سجایا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نوشہر فیروز نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ نوشہر فیروز میں اتنا ٹیلنٹ چھپا ہے۔ اسی موقع پر سیدہ رقیبہ رضوی نے کہا کہ مل کر عورت کو مضبوط کریں۔ میلہ کی رنگا رنگ تقریبات میں پہلے اور دوسرے دن بھی خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی محکمہ سوشل ویلفیئر ضلع نوشہر فیروز کی جانب سے کمیونٹی ہال نوشہر فیروز میں 2 روزہ عورت میلہ سجایا گیا، جس کا افتتاح سیدہ رقیبہ رضوی نے کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر شہباز مظہر، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سلیم احمد خانزادہ نے آئے ہوئے مہمانوں کو تمام سٹالز کا معائنہ کروایا۔ اور اب خبر دیں گے آپ کو قصور سے، جہاں پر ڈی پی او قصور صہیب اشرف اور ڈی ایس پی پتو کی آصف حنیف جویا کی ہدایت پر تھانہ صدر کے ایس ایچ او ذوالفقار بھٹی نے طارق اے ایس آئی اشفاق اور اے ایس آئی اشفاق کے ہمراہ بین الاضلاعی ڈکیتی، ماں قتل سمیت درجن سے زائد سنگین وارداتوں میں ملوث انتہائی خطرناک ڈکیت گینگ کے 4 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے، جن کے قبضے سے لاکھوں روپے نقدی، ناجائز اسلحہ، موبائل فونز برآمد کر لیے۔ ڈی پی او قصور صہیب اشرف اور ڈی ایس پی پتو کی آصف حنیف جویا نے نئے تعینات ہونے والے ایس ایچ او کو ٹاسک سونپا تھا کہ ڈاکوؤں کے خلاف شکنجہ سخت کیا جائے، جس پر ایس ایچ او ذوالفقار اور ان کے ساتھ اشفاق بھٹی اور طارق کے ہمراہ انہوں نے بین الاضلاعی ڈکیت گینگ سرگنا کے ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا، جن میں عباس اپنے ساتھیوں سمیت، جس میں صدیق عرف صدیقو، بشیر اور دیگر بھی شامل ہیں، گرفتار کیا گیا، جن کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی نقدی اور اسلحہ برآمد کیا گیا۔ ملزمان نے 1 سال قبل تھانہ سٹی چونیا کے علاقے میں ڈکیتی مزاحمت پر شہری کو قتل کیا تھا۔ ڈکیت گینگ میں 3 ملزمان کیٹیگری اے خطرناک مجرم اشتہاری بھی شامل ہیں۔ دوران تفتیش ملزمان نے ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں 1 درجن سے زائد سنگین وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ اوکاڑا میں آپ کو خبر دیں، افسوسناک خبر ہے جس میں زمین کھاکی یا آسمان نکل گیا۔ اسکول جاتی 8ویں کلاس کی طالبہ راستے میں ہی پر اسرار طور پر غائب ہو گئی۔ 16 سالہ شکیلہ گاؤں سوڈی وال کے گرلز ہائی اسکول میں فنکشن کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ گھر واپس نہ پہنچنے پر والدین کو تشویش لاحق ہوئی۔ تلاش کے باوجود کوئی سراغ نہ مل سکا۔ محنت کش باپ عبدالمناف نے پولیس کو بتایا کہ میری بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ منڈی احمد آباد پولیس نے مغویہ کے باپ کی رپورٹ پر مقدمہ درج کر کے تلاش شروع کر دی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اوکاڑا سے نمائندہ آن نیوز محمد ارشد قادری کی رپورٹ کے مطابق ڈی آئی جی جیل خانہ جات ملک مبشر احمد خان کا ڈسٹرکٹ جیل کا دورہ ہوا۔ ڈسٹرکٹ جیل پولیس کے چاقو چوبند دستے کی ڈی آئی جی کو سلامی، تمام بیرکوں اور ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی بہترین انتظامات پر سپرنٹینڈنٹ جیل میاں عمیر کی خدمات کو سراہا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں تفصیلات کے مطابق ڈی آئی جی جیل خانہ جات ملک مبشر احمد خان نے ڈسٹرکٹ جیل اوکاڑا کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران تمام ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی گئی اور جیل میں میسر سہولیات اور دیگر اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے قیدیوں کو اخلاقی اقدار، شعور اور آگاہی پیدا کرنے، تعلیم جیسے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے قائم کیے جانے والے اسکول کا بھی وزٹ کیا اور اس حوالے سے سپرنٹینڈنٹ جیل میں میاں عمیر کی خدمات کو بے حد سراہا گیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے شہر سبی میں ہمارے نمائندے خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق
بیوگا بلوچستان اور بیوگا سبی کی کال پر گزشتہ روز صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں غریب لاچار نہتے ملازمین پر حکومت بلوچستان کی جانب سے پرامن احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس پر ریلی میں پولیس کی جانب سے شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا گیا تھا۔ آج بیوگا بلوچستان اور بیوگا سبی کی کال پر صوبے کے دیگر اضلاع کی طرح ضلع سبی میں بھی آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن سبی کی جانب سے قلم چھوڑ ہڑتال اور دفتر کی مکمل تالہ بندی کی گئی۔ مزید اسی حوالے سے خان محراب اتحاد ایپ کا سبی کا کہنا تھا کہ حکومت وقت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ملازمین اور عوام کا کسی صورت بھلا نہیں چاہتی۔ کوئٹہ میں پرامن ملازمین کے احتجاج پر پولیس کی جانب سے ملازمین پر لاٹھی چارج اور شیلنگ کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ملازمین طبقہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، لیکن حکومت وقت کو کوئی پرواہ نہیں۔ مرکز کو چاہیے کہ وہ بلوچستان کے ملازمین کی تنخواہوں میں مرکزی طور پر یکساں اضافہ کر کے ملازمین دوستی کا ثبوت دیں۔ اگر تنخواہوں میں فی الفور اضافہ نہیں کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا، جس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ پاکستان یوتھ پیس موومنٹ کی جانب سے سبی میں شاندار جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ جلسے میں چیئرمین پاکستان یوتھ پیس موومنٹ ارباب ناصر حیدر کاسی نے شرکت کی۔ جلسے میں موجود شرکاء نے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ایف سی بلوچستان زندہ باد کے پرجوش نعرے بھی لگائے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں سبی سے ہمارے نمائندے خرم شہزاد کی رپورٹ۔ پاکستان یوتھ پیس موومنٹ ریجن 6 کے صدر سید ہدایت اللہ شاہ کی زیر صدارت پبلک پارک میں جلسہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیئرمین پاکستان یوتھ پیس موومنٹ کا جلسہ آمد پر بھرپور استقبال کیا گیا۔ جلسے میں سینئر رہنماؤں سمیت کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جلسہ سے مقررین کا کہنا تھا کہ بلوچستان کو پسماندہ رکھنے میں سرداروں نوابوں کا ہاتھ ہے، جنہوں نے ہمیشہ بلوچستان کے عوام کو غلام بنایا ہوا ہے۔ ہمارا نعرہ غریب کو عزت دو، پاک فوج کا ساتھ دو۔ اس کے علاوہ خطاب میں چیئرمین پاکستان یوتھ پیس موومنٹ ارباب ناصر کاسی کا کہنا تھا کہ ہم نے غریب عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیاد پر حل کرنا ہے، پاک فوج کا ہاتھ مضبوط کرنا ہے، جو ملک کی دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ کہ پاکستان یوتھ پیس موومنٹ واحد وہ سیاسی جماعت ہے جو کارکن نہیں، جیلے نہیں، بلکہ وہ لیڈر پیدا کرتے ہیں۔ وہ ہر معاشرے میں لیڈر لائے گا، وہ ہر ایک آپ میں سے ایک لیڈر آئے گا، وہ اپنے علاقے کے لیے تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ ہمارا پیغام پاکستان یوتھ پیس موومنٹ کا امن کا، انسانیت کا، پیار کا، محبت کا، بھائی چارے کا ہے۔ پاکستان یوتھ پیس موومنٹ یہ وعدہ کرتی ہے کہ وہ اپنے نوجوان نسل کو پروموٹ کرے گی، ان کو آگے لائے گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم آگے آ جائے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آ جائے، آپ اپنا نوجوان کو خود لیڈ کرے۔ جیسے کہ بھائیوں نے بہت اچھے باتیں کی علامہ اقبال کی شاعری سے، میں وہی شاعری دہراؤں گا۔ کہتے ہیں کہ ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہمدش، ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہمدش، یہ بندہ افلاک و خواجہ افلاک۔ کہتے ہیں کہ ایک آزاد اور ایک غلام میں کبھی بھی وہ ایک ہم پھل نہیں ہو سکتا ہے۔ آزاد جو ہے اپنے ولولے سے، اپنے جذبے سے، اپنے محنت سے دنیا پہ راج کرتی ہے، آسمانوں پہ حکمرانی کرتی ہے، جبکہ غلام وہ ساری زندگی مصیبتوں میں، غموں میں، نا امیدی میں، ناشکری میں پڑے رہتے ہیں۔ پنڈال میں موجود شرکاء نے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ایف سی بلوچستان اور پولیس زندہ باد کے پرجوش نعرے لگائے۔ کیمرامین محمد ایان کے ساتھ رپورٹر خرم شہزاد، آن نیوز سبی بلوچستان۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، آئی ایس آئی زندہ باد، ایف سی بلوچستان زندہ باد، ایف سی بلوچستان زندہ باد، پاکستان پولیس زندہ باد، پاکستان۔ افسوسناک خبر دیں آپ کو، مسلح افراد نے فائرنگ کر کے موٹر سائیکل سوار کو قتل کر دیا۔ تھانہ کھٹیالہ شیخاں کے علاقے کھمب خورت میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے نوجوان قمر والد نواز کو اس وقت موت کے گھاٹ اتار دیا جب وہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر میاں وال رانجھا کی طرف جا رہا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق مقتول موزہ 2 سال مصور کا رہائشی تھا اور کھنب خورت میں اپنی بہن کے گھر آیا ہوا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق وجہ قتل دیرینہ عداوت ہے۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعش قبضے میں لے کر قانونی کارروائی شروع کر دی۔ دادو کی تحصیل میہڑ میں جانوروں میں لمپی وائرس تیزی سے پھیلنے لگی۔ محکمہ لائف سٹاک منظر عام سے غائب۔
مہیڑ کاچو کے علاقے یوسی چارو اور یوسی فرید آباد کے مختلف گاؤں اعتبار چانڈیو، فیض محمد کولاچی، اعتبار کوسو، فیض محمد دریانی سمیت علاقہ بھر میں جانور لمپی وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ جانوروں میں وائرس کے تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے علاقہ مکین پریشانی سے دوچار ہیں۔ وائرس کے تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے کافی جانور مر چکے ہیں۔ محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ محکمہ لائف سٹاک سرے سے ہی منظر عام سے غائب ہے، جس کی وجہ سے ضلع بھر میں اب تک 119 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ مہیڑ کے کاچو کے علاقے مکینوں کا کہنا ہے کہ لمپی وائرس ایک خطرناک بیماری ہے، جس کے باعث ایک دن میں 2 سے 3 جانور مر رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے حکومت سندھ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جانوروں کو وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی جائے تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے۔ کمشنر حیدرآباد اور ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ فرید الدین مصطفیٰ کی سخت ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سہیون عبدالرحیم قریشی، میونسپل سہیون آفیسر، پبلک ہیلتھ آفیسر 15 انچارج منظور حسین دل کو ساتھ لے کر حضرت لال شہباز قلندر کے 770ویں سالانہ عرس مبارک کے سلسلے میں اقدامات کرنے کے لیے اور سہیون شریف شہر میں انکروچمنٹ کو ہٹانے کے لیے عملے کے ساتھ مل کر کالج روڈ سے براستہ درگاہ سے ہوتے ہوئے دھمال چوک سے شاہی بازار کی سڑکوں سے ٹیلے اور ناجائز تجاوزات کو ہٹایا گیا اور دکانداروں کو وارننگ دی گئی کہ جلد از جلد اپنی تجاوزات ہٹائیں، بصورت دیگر ان کے خلاف سخت اقدامات اٹھاتے ہوئے قانونی کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ اور خبر دیں گے آپ کو لاڑکانہ کے علاقے ڈوکری کی، جہاں پر یوسی سہیڑ کا بجٹ ماہوار 5 لاکھ روپے ہے، مگر 1 سال سے یوسی میں نہ کوئی ترقیاتی کام ہوا، نہ ہی لائٹس لگیں۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت صفائی کرتے رہے ہیں۔ یوسی سیکریٹری کی شکایت ایڈمنسٹریٹر مختار کار ڈوکری کو کی گئی، لیکن کوئی تدارک نہیں ہوا۔ یوسی سہیڑ بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ پورے علاقے میں سیوریج سسٹم ناکام ہے، جس کے باعث گلیوں میں گندگی کے ڈھیر لگ چکے ہیں اور نالیوں کا گندا پانی گھروں تک داخل ہو چکا ہے، جس کے سبب شہری عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ صفائی نہ ہونے کے باعث مچھر کے پھیلنے کا خطرہ ہے اور لوگ ملیریا کی جیسی موذی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یوسی سہیڑ کی عوام آنے اور جانے میں بھی سخت تکلیف کا سامنا کر رہی ہے۔ سہیڑ یوسی کے متاثرہ شہریوں نے اعلیٰ حکام، ڈپٹی کمشنر سندھ اور ان کے ساتھ سیکریٹری سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ سیکریٹری اخلاق احمد اور ایڈمنسٹریٹر مختار کار ڈوکری آصف شر کی کرپشن کا نوٹس لے کر ان کو ہٹائیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کریں۔ حیدرآباد میموریل اسکولز کلاس کے کیمپس تحصیل وزیر آباد میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کی پروقار تقریب اور رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر آباد سے ہمارے نمائندے جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق تقریب میں کلاس کی اور گردنواں میں فیملیز کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جس میں ننھے منھے بچوں نے مختلف خاکے اور ٹیبلوز پیش کر کے شرکاء کے دل جیت لیے۔ تقریب میں شریک مہمان گرامی میں حاجی اشفاق احمد وڑائچ، صدر پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن اور چیئرمین دی حیدر اسکولز پروجیکٹ، چودھری قاسم علی چیمہ، ایڈوکیٹ صابر حسین بٹ، ریجنل ڈائریکٹر دار ارکم اسکولز گجرانوالہ روبینہ افتخار، نازیہ افضل، زاہد خالد روال اور ان کے ساتھ شاہد عدنان برویا، کاشف چیمہ اور دیگر بھی موجود تھے۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی تقریبات جہاں بچوں کی خود اعتمادی میں اضافہ کرتی ہیں، وہیں پر معاشرے میں صحت مندانہ سرگرمیوں کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتی ہیں اور ایسی تقریبات کا ہونا باعث امید ہے۔ خبر شامل کریں گے صادق آباد سے، جہاں پر جام رمیز احمد کی رپورٹ کے مطابق ایم پی اے حلقہ 265 سردار نبیل احمد خان، ولیج کونسل 169 موضع علی مردان میں رئیس محمد اکمل بھائیو سردار عبدالقادر خان المانی کی جانب سے عشائیہ تقریب میں شرکت، ان کی آمد پر شاندار استقبال بھی کیا گیا اور اجرک بھی پہنائی گئی۔ سردار رئیس نبیل احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حلقہ 265 کی عوام میرے سر کا تاج ہے، ان کے مسائل دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے۔ عوام کی آواز حکام بالا تک پہنچا کر ان کے مسائل ترتیب وار حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ انشاءاللہ عوام کی محبتوں کا قرض ان کے مسائل حل کر کے اتاریں گے۔ اور ابھی آپ کو خبر دیں نوشکی سے، جہاں پر آن نیوز کے نمائندے منظور بلوچ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے اچانک احساس کفالت پروگرام سینٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نوشکی جہانزیب شیخ، احساس کفالت پروگرام کے آفیسر حیات خان مینگل، میونسپل کمیٹی کے چیف آفیسر حاجی منظور احمد بادینی، پریس کلب کے صدر حاجی محمد سعید بلوچ، انجمن تاجران کے صدر ذوالفقار مینگل، الحبی بینک کے پیر جان اور دیگر بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے احساس کفالت پروگرام کے ذمہ داروں کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ مستحقین کے لیے پانی کی سہولت کا فوری بندوبست کریں۔ بکر میں سی او ایجوکیشن بکر چودھری ارشاد روہیل نے بہتر کارکردگی کے حامل اساتذہ کرام اور
طلبہ میں ٹرافیاں تقسیم کی۔ گورنمنٹ بوائز ایلیمنٹری اسکول چاہ چمنی بکر میں اعلیٰ کارکردگی کے حامل اساتذہ کرام میں اسکول کے ہیڈ ماسٹر اصغر خان بلوچ کی جانب سے پرائز ڈسٹریبیوشن تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سی ای او ایجوکیشن چودھری ارشاد روہیل نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ صدارت ڈی ای او ایجوکیشن آفیسر بکر داؤد آوان نے کی ہے۔ اساتذہ کرام اور طلباء میں ٹرافیاں تقسیم کی گئیں۔ بعد ازاں اسکول میں مہمان گرامی کی تواضع روایتی علاقائی کلچر پر مبنی ناشتے سے کی گئی۔ آروالا میں بلڈنگ مٹیریل کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کر دیا گیا۔ سیمنٹ، سریا، بجری اور اینٹوں سمیت ہر چیز کا ریٹ آسمان سے باتیں کر رہا ہے، جس کے باعث غریب آدمی کے لیے گھر بنانا خواب بن کر رہ گیا۔ اسی پر عامر رضا تور رپورٹ کر رہے ہیں۔ سستا گھر بنانا آریوالا کے عوام کے لیے ناممکن ہو کر رہ گیا۔ سیمنٹ کی بوری آسمان کو چھوتی ہی 900 روپے تک جا پہنچی۔ سریا 210 روپے فی کلو، بجری 90 روپے فٹ ہو گئی، جبکہ اینٹیں اور دیگر اشیاء بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئیں۔ سیمنٹ اور اینٹ دی جڑی قیمتاں نے آسمان نوں پہنچ گیا نے، ایک عام آدمی مکان بنانے دا سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ سیمنٹ بہت مہنگا ہو گیا، اٹاں بہت مہنگی ہو گئی نے، مہنگائی بہت زیادہ گھٹ گئی۔ بلڈنگ مٹیریل مہنگا ہونے سے دکاندار بھی پریشان ہیں، کہتے ہیں ریٹ بڑھنے سے کام ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ دن بہ دن سیمنٹ کا اور بلڈنگ مٹیریل کا جو سامان ہے وہ بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار پہ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے، ہم پریشان ہیں۔ تو مہربانی کر کے حکومت کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں۔ شہری کہتے ہیں کہ بلڈنگ مٹیریل سستا کر کے عوام کی پہنچ میں لایا جائے تاکہ غریب آدمی بھی گھر تعمیر کر سکے۔ خبر شامل کریں گے تحصیل جامپور سے، جہاں پر نمائندہ آن نیوز راؤ محمد شفیق کی رپورٹ کے مطابق کوٹلہ دیوان ڈپٹی کمشنر راجن پور عدنان محمود آوان نے اپنے خطاب میں کہا کہ پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ قومیں اپنی تہذیب و ثقافت سے پہچانی جاتی ہیں، جو قومیں اپنی روایات اور ثقافت کو فراموش نہیں کرتیں وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ وہ ضلع کونسل راجن پور جامپور یونٹ کے زیر اہتمام پنجاب کلچر ڈے کے موقع پر منعقدہ ادبی و ثقافتی تقریب کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کی طرف سے 3 روزہ ثقافتی تقریبات کا انعقاد علاقائی ثقافتی اور ادبی ٹیلنٹ کو اجاگر کرنا ہے۔ پنجاب کلچر ڈے، جو کہ پنجاب بھر کی طرح جامپور میں میونسپل کمیٹی یونٹ کے زیر اہتمام پنجاب کلچر ڈے کے سلسلے میں بہتر پروگرام اسسٹنٹ کمشنر جامپور انور علی کانجو کی زیر صدارت فوکل پرسن ملک عامر رؤف خان ماہڑا کی زیر نگرانی منعقد کیا گیا۔ کلچر ڈے پروگرام پنڈال میں پہنچنے پر مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر راجن پور عدنان آوان کو پھولوں کے ہار پہنا کر واہلانہ پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اور خبر دیں گے آپ کو خیرپور ناتھن شاہ سے، جہاں پر خواتین کا اپنی بیٹی کے ہمراہ بااثر افراد کے خلاف ظلم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ اور ریلی بھی نکالی گئی اور فلک شگاف نعرے بازی کی گئی۔ تحصیل خیرپور ناتھن شاہ کے نواحی علاقے ستیاروں کی خواتین میں سغرا اپنی بیٹی پارس کے ہمراہ احتجاج کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ میرا شوہر کچھ عرصہ قبل اس وقت وفات پا گیا تھا۔ میرے شوہر کی میرے علاوہ 2 اور بھی بیویاں ہیں، ان میں سے ان کو اولاد ہے، جبکہ میرے دیور اور میرے سگے بیٹوں نے ہم کو گھر سے دھکے مار کر باہر نکال دیا ہے۔ یہ سب ہم کو اپنے حصے کی ملکیت نہیں دے رہے۔ جبکہ اس موقع پر لڑکی پارس کا کہنا تھا کہ میرے سگے بھائی اور چچا ذوالفقار پیرزادہ اور دیگر بااثر نے ہم کو گھر سے نکال دیا ہے۔ میرے مرحوم ابا جان کی کروڑوں روپے مالیت کی زمین جائیداد، ان کے ساتھ زیور اور پلاٹس اور دیگر پراپرٹی ہے، جس سے ہم کو بے حصہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ سب بااثر ہم کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ متاثرین نے ایس ایس پی دادو، چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور دیگر اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ خودارا نوٹس لے کر ہمارے حصے کی ملکیت سے قبضہ ختم کروا کر حصہ دلوانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو احتجاج جاری رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔